بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور ماؤں، اللہ رب العالمین نے ہمارا دین بالکل کامل کیا ہے اور ہمارے دین میں کسی بھی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے قرآن اور حدیث کے علاوہ۔ اس سے پہلے بھی میں نے کچھ باتیں کیا تھا پارٹ اول میں، ابھی یہ اس کا دوسرا پارٹ بن رہا ہے انشاءاللہ۔ آج ہم فقہ حنفیہ کے انشاءاللہ وہ مسائل بیان کریں گے، آپ لوگوں کے سامنے وہ سارے حوالے رکھیں گے باذن اللہ جو صراحتاً قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ میں آپ لوگوں سے بار بار یہ معذرت چاہتا ہوں کہ آج تک ہم نے کبھی اپنے منہ سے اس طرح باتیں نہیں نکالی، یعنی جو بھائی اور بہن جو مائیں ہمارے یہ باتیں سنتے ہیں تو میں اس سے بہت زیادہ معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ ہم نے کبھی بھی پہلے اس طرح باتیں نہیں کی ہے اور نہ کرنے کی یعنی کوشش کرتے، نہ ہمارا کوئی یعنی اس طرح باتوں سے یعنی کوئی محبت ہے، کیونکہ یہ کوئی اچھی بات ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، ہمارے دین رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف ہے، تو اسی لیے ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اس بات کے لیے کہ یہ لوگ اندھیروں سے نکل جائے اور قرآن اور حدیث کے صاف ستھرا دین پر عمل کرے۔ تو انشاءاللہ آج ہم لوگ اپنا باتیں دوبارہ انشاءاللہ شروع کریں گے، یہ اس پہلے ویڈیو کا دوسرا پارٹ ہے، لیکن آج کی بیان میں اور آج کی باتوں میں انشاءاللہ ہم وہ باتیں کریں گے جو آپ نے ابھی تک انشاءاللہ نہ ہی سنا ہوگا، اور اپنے کانوں میں انگلی ڈال دیجئے کیونکہ یہ اتنے خطرناک باتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو سناتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ انشاءاللہ۔ سب سے پہلا مسئلہ بیان کرتا ہے ہدایہ اول صفحہ نمبر 525 میں بیان کرتے ہیں۔ اچھا جی، فرماتے ہیں اس صفحے میں اس کتاب میں بولتے ہیں کہ اگر دو آدمی ایک گھر میں گھس گئے، یعنی ایک گھر ہے اور اس میں دو آدمی گھس گئے، ایک آدمی نے چوری کیا، ایک آدمی نے اس گھر سے کسی چیز کو چوری کیا اور اس نے دوسرے آدمی کو دے دیا اور وہ دوسرا آدمی اس کو لے گیا، یعنی اول اور دوسرے دونوں آدمی پر کوئی حد نہیں ہے عند امام ابو حنیفہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نیز پر اس آدمی پر کوئی حد نہیں ہے۔ ہدایہ اول صفحہ نمبر 525۔ اچھا جی، چلتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف۔ ابھی آپ لوگ خود دیکھ لیجئے کیا یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے یا نہیں۔ عقل والے لوگ ہو یار، الحمدللہ آپ لوگ عقل رکھتے ہو، شعور رکھتے ہو، تو کیوں یہ باتیں قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ چور سے ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ بولتے ہیں کہ اس پر کوئی حد نہیں ہے۔ تو کیا یہ باتیں قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہیں؟ چوروں کو کس طرح راستہ کھولا ہے ان لوگوں نے۔ اب چلتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف۔ اچھا جی، ہدایہ اول صفحہ نمبر 526 میں یہ لوگ فرماتے ہیں۔ اچھا جی، یہی مسئلے میں یہ لوگ بیان کرتے ہیں اسی صفحے کے اوپر، پہلے 25 تھا اور یہ 26 ہے۔ تو بولتا ہے کہ اگر دو آدمی ایک گھر میں گھس گئے اور اس کے ساتھ ایک گدھا بھی ہے، تو اگر انہوں نے چوری کر لیا، یعنی کہ گھر سے کسی چیز کو چوری کیا انہوں نے، اور اس چوری کی سامان کو ان لوگوں نے گدھے کے اوپر بار کر دیا، یعنی گدھے کے اوپر رکھ دیا اس سامان کو، اور تو اس آدمی پر کوئی حد نہیں ہے، یعنی اس آدمی کا کوئی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اگر کاٹنا ہے تو جاؤ اور گدھے کے ہاتھ پر کاٹو، کیونکہ وہ تو گدھے نے کیا ہے، سامان تو گدھے کے اوپر پڑا ہے۔ تو کیا یہ باتیں قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہے یا نہیں؟ اللہ رب العالمین سورۃ المائدہ میں فرماتے ہیں کہ آپ لوگ اس آدمی کا ہاتھ کاٹ دیجئے، اس آدمی کا ہاتھ کاٹنا لازم ہے جنہوں نے چوری کر لیا۔ لیکن یہ لوگ بولتے ہیں کہ جاؤ، گدھے نے چوری کیا ہے، گدھے کے اوپر سارا سامان بار تھا، تو جاؤ گدھے کا ہاتھ پیر کاٹ دو، انسان نے کیا کیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو کیا یہ بات قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے؟ اب چلتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف۔ اچھا جی، دوسرا مسئلہ، اللہ رب العالمین قرآن سورہ نور میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی، کسی عورت یا کسی مرد نے زنا کر لیا تو اس کو 100 دانے یعنی دوری
جس کو درا بولتا ہے، جس کو یعنی حد لگایا جائے گا، لازم اس پر حد قائم ہوگا. لیکن یہ لوگ اس کے بارے میں کیا بولتے ہیں، چلو دیکھتے ہیں. اگر انہوں نے شادی کیا ہے تو لازم اس کو رجم کیا جائے گا. اگر شادی نہیں کیا ہے تو اس کو 100 کوڑے لگایا جائے گا، 100 کوڑے. اور جنہوں نے شادی کیا ہے اور انہوں نے زنا کیا تو اس کو رجم کیا جائے گا. لیکن ان لوگوں کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، چلو دکھا دیتا ہے انشاءاللہ. یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ کسی کتاب کے خلاف نہیں ہیں، کسی چھوٹے کتاب کے خلاف نہیں ہے. واللہ العظیم واللہ العظیم واللہ باللہ ثم تاللہ، یہ قرآن عظیم الشان کے خلاف ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اس آدمی پر حد ہے، یہ لوگ بولتا ہے نہیں. اللہ رب العالمین کہتا ہے چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ لوگ بولتے ہیں نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لا حول ولا قوت الا باللہ. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ایک حوالہ دوں گا، ایک صفحہ دوں گا، ایک جلد دوں گا باذن اللہ. آپ لوگوں نے جا کے پھر اسی کو دیکھنا ہے انشاءاللہ. اچھا جی، یہ لوگ ہدایہ میں لکھتے ہیں، ہدایہ صفحہ نمبر ہے 489 489. اس میں یہ لوگ ذکر کرتے ہیں، واقعہ لکھتے ہیں یعنی اس کے بارے میں. نعوذ باللہ یہ بات بالکل میری زبان پہ نہیں آتی ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے بالکل معذرت چاہتا ہوں. بولتا ہے کہ اگر کسی بچے یا کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ زنا کر لیا، وہ عورت اس کام پہ راضی تھا، یعنی ایک عورت کے ساتھ کسی بچے نے یا کسی پاگل نے زنا کر لیا، وہ عورت اس زنا پر راضی تھا، وہ عورت بالکل اس کام پر راضی ہے کہ اس کے ساتھ یہ کام کیا جائے، تو اس عورت پر کوئی حد نہیں ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک رحمہ اللہ. اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم مان لیں گے. یہ لوگ بولتا ہے کہ اس آدمی پر یعنی حد نہیں ہے. چلو ایک تو بچہ ہے، اس کو تو پتہ نہیں چلتا ہے. دوسرا پاگل ہے، اس کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے زنا کا، یعنی پاگل ہے، کچھ نہیں جانتا. لیکن مقابل میں جو عورت ہے، جو عورت اس کی نیچے سوئی ہوئی ہے، جو عورت اس کام پر راضی تھا، جو عورت اس زنا کے لیے راضی تھا نعوذ باللہ، تو کیا اس پر بھی حد نہیں ہے؟ کیا اس عورت کو یعنی اس زنا کا سزا نہیں ملے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ. ابھی آپ لوگ خود ہی دیکھ لیجئے، کیا یہ بات قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے؟ یہ ہمارے اللہ اور رسول کے خلاف نہیں ہے کیا ہم قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو کیا جواب دیں گے؟ ان لوگوں نے کس طرح راستے کھولے ہیں. زنا کا راستہ ان لوگوں نے کھول دیا. اچھا چوری کا راستہ ان لوگوں نے کھول دیا، نعوذ باللہ من ذالک. اگر چور نے چوری کیا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اگر کسی عورت نے زنا کیا تو اس کا یعنی اس زنا کا حد اس پر نہیں جاری کیا جائے گا، نعوذ باللہ اس کو رجم نہیں کیا جائے گا. یہ کس طرح دین ہے؟ یہ کس طرح اسلام ہے؟ کیا یہ اسلام رسول اللہ علیہ السلام نے ہم کو دکھایا ہے؟ کیا رسول اللہ نے ہم کو یہ اسلام سکھایا ہے؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہم لوگوں نے یہ اسلام ہم نے سیکھا ہے ان سے؟ کیا اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم کو اس طرح اسلام نازل ہوا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ. اللہ رب العالمین نے تو ایسا نہیں فرمایا. اللہ تو فرماتے ہیں کہ اس کو یعنی اس کو کوڑے لگایا جائے گا. اگر شادی نہیں کیا ہے تو اس کو 100 کوڑے لگایا جائے گا، اگر شادی کیا ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا. اب یہ لوگ بولتا ہے کہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کی قسم ہزاروں مسائل قرآن اور حدیث کے خلاف اس فقہ میں پڑے ہوئے. اس فقہ کی کتابیں جس کو یہ لوگ معتبر ترین کتابیں مانتے ہیں، اللہ کی قسم اس کتابوں کے اندر وہ غلیظ گندگی پڑی ہوئی ہے. اگر وہ گندگی آپ لوگ دیکھ لے، اللہ کی قسم آنکھوں سے آدمی کے آنسو کی جگہ خون آ جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. لا حول ولا قوت الا باللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا جی، اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں اگر آپ لوگوں کے اوپر کسی نے تعرض کر لیا، اگر آپ لوگوں کے اوپر کسی نے حملہ کر دیا تو آپ لوگ اسی طریقے سے اس سے بدلہ لے لیجئے اور زیادتی مت کیجئے. لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ چلو دیکھ لیتے. بخاری میں حدیث آیا ہوا ہے اس کے بارے میں. حدیث کا نمبر ہے 6786 میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، رسول اللہ ایک واقعہ ہے، بخاری میں حدیث ہے، حدیث کا نمبر میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. ایک بچی تھی، اس کو ایک یہودی نے پکڑ دیا. یہودی نے پکڑ کے اس عورت کو، اس بچی کو مارنا چاہا، یعنی اس بچی کو مارنا چاہا، اس کو مروانا چاہتا تھا. 2 پتھر کے درمیان اس کا سر رکھ کے اس کو دبا کے مار دیا، لیکن وہ بچی مری نہیں.
جیسے رسول اللہ علیہ السلام کے پاس وہ بچی پہنچ گئی تو رسول اللہ علیہ السلام نے اس بچی سے پوچھا کہ کس نے کیا تمہارے اوپر یہ کام؟ تو انہوں نے ایک ایک آدمی دکھا کر کے یہ فلانے آدمی نے ہمارے ساتھ اس طرح کر لیا۔ اللہ کے رسول نے اس آدمی کے ساتھ کیا کر لیا؟ کیا ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کی طرح بتایا کہ چلو خیر ہے کوئی بات نہیں، اس پر کوئی حد نہیں، اللہ کے رسول نے اسی طرح سزا اس کو دے دیا، اسی طرح سزا دے دیا جس طرح انہوں نے اس بچے کو یا اس عورت کو یہ سزا دیا تھا۔ اس کے سر کو بھی اس طرح 2 پتھر کے درمیان میں رکھ کے دبا دیا، اسی طرح قصاص اس سے لے لیا۔ لیکن یہ لوگ بولتے کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس دین میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں 194 نمبر آیات میں فرماتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جس طرح زیادتی کسی نے کر لیا اسی طرح تم اس کے ساتھ کرو۔ اور یہ لوگ ہدایہ میں فرماتا ہے، ہدایہ آخر صفحہ نمبر 506 میں فرماتا ہے کہ اس آدمی پر کوئی حد نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اگر کسی نے کسی پر زیادتی کر لیا، کسی نے کسی کے ساتھ کچھ کر لیا، کوئی بات نہیں، اس پر کوئی حد نہیں ہے۔ اب اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر آپ کو کسی نے تپڑ مارا تم اس کو تپڑ مارو، آپ کو کسی نے گولی مارا تم اس کو گولی مارو، آپ کو کسی نے پتھر مارا تم اس کو پتھر مارو، آپ کو کسی نے باندھ دیا تم اس کو باندھ لو، اسی طرح سزا دے دو، لیکن زیادتی مت کرنا۔ لیکن یہ لوگ بولتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ کتنی زیادتیاں ہو رہی ہے آج کل، کتنے ظلم ہو رہا ہے، کوئی اس کا خلاف نہیں کھڑا ہوتا، کوئی اس کے یعنی بس اور کچھ نہیں بولوں گا، بس چپ ہو جاؤں گا، یہ بہت اچھا ہوگا۔ اور بخاری کی مشہور ترین حدیث بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا، حدیث کا نمبر ہے 6686۔ اللہ کے رسول نے اس یہودی سے اسی طرح بدلہ لے لیا، لیکن یہ لوگ بولتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، کچھ بھی کسی نے کر لیا تو نہ کھاد ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے حدیث میں آتا ہے سنن ابو داؤد، حدیث کا نمبر ہے 4364، اسی میں فرماتے ہیں سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4364 اور اس کا جلد نمبر ہے 2 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 256 نمبر حدیث میں فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ عرینہ سے کچھ لوگ آ گئے، یعنی کچھ مہمان آ گئے ادھر سے، جیسے مدینہ میں پہنچ گئے تو اس پر بیماری آ گئی، کچھ اس طرح بیماری آ گیا ان لوگوں کے اوپر، تو رسول اللہ علیہ السلام نے اس کو فرمایا، ان لوگوں کو بتایا کہ تم لوگ چلا جاؤ صحرا میں، ادھر ہمارا ایک اونٹ چلانے والا ہے، ایک صحابی تھا یا کوئی دوسرا آدمی تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ اس کے پاس چلا جاؤ اور اس کو بتا دینا کہ ہم پر کیا چیز پلائے، یعنی اونٹ کی دودھ اور اونٹ کی پیشاب یہ ملا کر ہم پر پلا دے، یہ صحیح حدیث ہے، کہتا ہے کہ یہ ملا کر ہم پر پلا دے۔ تو یہ لوگ چلے گئے اور ادھر اس صحابی کو یا اس آدمی کو فرمایا کہ اسی طرح ہم پر اونٹ کا پیشاب اور اونٹ کا دودھ پلا دیجیے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم لوگ ٹھیک ہو جائے، تو انہوں نے بھی اس طرح کیا اور وہ صحابی یعنی انہوں نے اس طرح ان لوگوں پر پلایا، جیسے پلایا تو یہ لوگ ٹھیک ہو گئے۔ تو ٹھیک ہونے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا، تو ان ظالموں نے کیا کر دیا، جس طرح وہ یعنی یہ لوگ ٹھیک ہو گئے اس پیشاب اور اس دودھ سے، تو ان ظالموں نے کیا کر دیا، اسی آدمی کو شہید کروایا، اسی آدمی کو قتل کروایا جس نے ان کے ساتھ یعنی اتنا اچھا کیا ان لوگوں پر، یعنی یہ لوگ بیماری سے ٹھیک ہو گئے اس کی وجہ سے، تو ان ظالموں نے اسی آدمی کو قتل کروایا۔ اچھا تو کیا کیا رسول اللہ نے، کیا ان لوگوں کی طرح چھوڑ دیا؟ کیا بتایا کہ نہیں اس پر حد نہیں ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام فداک ابی و امی، رسول اللہ کی طرح دوسرا دنیا میں کوئی جوان آ ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ ہمارے دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اللہ کی قسم اگر رسول اللہ نہیں آتا تو پتہ نہیں ہم لوگ کون سے اندھیرے میں پڑے رہتے۔ رسول اللہ نے اس آدمیوں کو بلایا اور اس آدمیوں کو لے کے آ کے اسی طرح قتل کروایا جس طرح انہوں نے اس صحابی کو قتل کروایا تھا۔ اور قتل کرنے کے بعد کیا کیا، ایک گرم پتھر کے اوپر ان لوگوں کے لٹا دیا، ان لوگوں کو جن کو مروایا اسی کو گرم پتھر کے اوپر لٹا دیا۔ وہ لوگ پانی مانگ رہے تھے، رسول اللہ سے پانی مانگ رہا تھا علیہ السلام، لیکن رسول اللہ نے پانی بھی نہیں پلایا۔ کیوں نہیں پلایا؟ ان لوگوں نے ظلم اور زیادتی ایسا کیا تھا کہ یہ نہ پانی پلانے کا لائق تھا اور نہ ہی کھانا کھلانے کا لائق تھا۔ اب رسول اللہ کی حدیث دیکھو اور ان لوگوں کے کام دیکھو، رسول اللہ کی حدیث دیکھو اور ان لوگوں کی فقہ دیکھو، اللہ رب العالمین کے قرآن عظیم شان دیکھو اور یہ لوگوں کی فقہ کی کتابیں دیکھو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اسی طرح یہ حدیث صحیح البخاری میں بھی آتا ہے، حدیث کا نمبر ہے یعنی حدیث کا نمبر ہے 256 میں بھی آیا ہوا ہے صحیح بخاری میں۔
اچھا جی، ابھی جاتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف کہ آپ لوگ دیکھ لیجئے کتنی باتیں قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کتنی باتیں قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اور ہم لوگ اسی فقہ پر عمل کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کو رد کرتے ہیں اس فقہ کے لیے. انشاءاللہ میں ایک ایک آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ. اچھا جی، ابھی دوسرا مسئلہ اللہ رب العالمین قرآن عظیم الشان سورہ مدثر میں فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے، اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ حضرات کیا فرماتے ہیں. حدیث آتا ہے صحیح البخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 194 میں آتا ہے. یہ حیض کے بارے میں بیان ہے. رسول اللہ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آ گئی اور رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ، اگر ہمارے کپڑوں کے اوپر یعنی ماہانہ بیماری کا جو عورتوں کی بیماری ہوتی ہے، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، آپ میری باتوں سے ناراض مت ہوئیے، کیونکہ اب یہ باتیں کہنا ہمارے لیے لازم ہے. یہ اگر ہم نہ کہیں تو کس طرح ہم دین کو جانیں گے. تو رسول اللہ علیہ السلام نے عورت نے اس سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر ہمارے کپڑوں پر ماہانہ بیماری کا یعنی جو حیض کی بیماری ہوتی ہے، اگر اس سے ہمارے کپڑوں پر کوئی خون لگ جائے تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے اس عورت کو فرمایا کہ جب وہ خون سکا ہو جائے، یعنی وہ خون سکا ہو جائے تو آپ لوگ کیا کیجئے، اس کو رگڑ لیجئے. اس کو رگڑنے کے بعد آپ لوگ اس کو صاف کیجئے پانی سے، تو اس کے بعد نماز پڑھیے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب بیمار ہوتے تھے، یعنی ماہانہ بیماری جو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے اوپر رکھا ہے، جب یہ بیماری ہمارے اوپر آتا تھا، جب ہمارے کپڑوں کے ساتھ خون لگ جاتا تھا، تو ہم نے اس حالت میں کیا کرتے تھے، اس خون جب وہ خون سکا ہوتا تو ہم لوگ اس کو یعنی ایک دوسرے خات میں اس کو رگڑ لیتے تھے، خات کی انگلی کے ساتھ رگڑنے کے بعد ہم لوگ اس کو پانی سے صاف کر کے بعد میں نماز پڑھتے تھے. اب اس کے بعد ہم فقہ کی بات سناتے ہیں کہ فقہ اس کے بارے میں کیا خوبصورت باتیں کرتے ہیں. نعوذ باللہ. ابھی دیکھتے ہیں کہ فقہ حنفی کیا بولتے ہیں قرآن اور حدیث کے بارے میں. ان لوگوں کا کیا رائے ہے؟ یہ تو سارا رائے سے بھرا ہوا ہے نا. اچھا جی، ہدایہ اول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58 میں فرماتے ہیں. اچھا جی، تو یہ لوگ بولتا ہے اگر آپ کے کپڑوں پہ یعنی باندازہ ایک درہم کے حساب سے اگر آپ کے کپڑوں پہ گندگی لگ جائے، اب دیکھ لیجئے اگر آپ کے کپڑوں پہ ایک درہم، اگر اندازہ ایک درہم تک گندگی آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے، چاہے وہ نالے کے پانی ہو، چاہے وہ گٹر کے پانی ہو، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ کوئی دوسری غلیظ گندگی ہو، چاہے وہ حیض کی خون ہو، تو کوئی مسئلہ نہیں، نماز ہو سکتا ہے اس پہ، یہ کپڑے صاف ہے. اس حالت میں کہتے ہیں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. نعوذ باللہ. اگر ایک درہم سے زیادہ ہو تو پھر ناجائز ہے. ابھی ہم کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ درہم ان لوگوں نے کہاں سے لے کے آیا ہے. نعوذ باللہ. کیا رسول اللہ کے دین میں درہم بیان کیا ہے کہ اگر آپ پر ایک درہم سے زیادہ یا ایک درہم کی کم گندگی لگ جائے تو آپ اس کو یعنی چھوڑ دیجیے، مشکل نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ کے دین میں ہے؟ کیا حدیث میں ہے؟ کیا قرآن میں یہ ہے؟ اب بتاتے ہیں کہ یہ درہم ان لوگوں نے کہاں سے لے کے آیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب یہ لوگ بولتا ہے اگر ہم اس سے پوچھے کہ درہم کدھر سے لے کے آئے تو نعوذ باللہ یہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ انسان کی نیچے کا حصہ یعنی جو پیچھے کا حصہ ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، نام لینا اچھی بات نہیں ہے، میری زبان پہ نہیں آتا، چلو خلی ولی کرو. لیکن یہ لوگ بولتا ہے کہ اس کی جو سوراخ ہے یعنی اس کا جو حساب کتاب ہے وہ ایک درہم کے موافق ہے، یعنی ایک درہم کے برابر ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا، انسان کے درہم یعنی انسان کے پیچھے کی حالت کا تو تم حساب لگا دو گے کہ یعنی یہ جو ہے نا یہ نعوذ باللہ اس کا تو تم درہم سے حساب لگاؤ گے. لیکن نعوذ باللہ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، عورت کے ساتھ کیا کرے گا؟ جس کی بیماری یعنی جس کی خون جو حیض کی خون ہوتی ہے، ناپاک گندگی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس گندگی کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس کا کیسے حساب لگاؤ گے؟ کس درہم سے اس کا حساب لگاؤ گے؟ نعوذ باللہ. اب رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس پر نماز نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ بولتا ہے کہ ہوتا ہے. پتہ نہیں کدھر سے لے کے آیا ہے یہ باتیں. نعوذ باللہ. اچھا ابھی آپ لوگ بتائیے، رسول اللہ کے پاس جو عورت آ گئی اور رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ کیا کریں اس حالت میں، تو کیا رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا؟
رسول اللہ یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ تم اس طرح کرو، اگر 1 درہم سے زیادہ ہو تو مت کرنا، اگر 1 درہم کے موافق ہو تو تم نماز پڑھ لینا، اگر 1 درہم کے برابر ہو تو تم نماز پڑھ لینا؟ کیا رسول اللہ علیہ السلام یہ نہیں فرما سکتا تھا؟ کیا رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ یا رسول اللہ کے بعد یہ دین نازل ہو گیا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اب یہ خرافات اور یہ فقہ، یہ ان لوگوں کو مبارک ہو، ہمارے لیے قرآن اور حدیث کافی ہے۔ اب یہ لوگ ہمیں بولتا ہے تو آپ لوگوں نے کیوں فقہ حنفی کو چھوڑا ہے؟ فقہ حنفی میں ہم لوگوں نے یہ گندگی دیکھی ہے، اس گندگی سے فقہ حنفی بڑا پڑا ہوا ہے۔ یہ گندگی ہے، ایک غلیظ باتوں سے بری ہوئی گندگی کی کتابیں ہیں، اس میں کوئی بھی صحیح بات نہیں ہے۔ ہاں ہوگی صحیح بات، ہم اس پر ساروں پر رد نہیں کرتے، لیکن ہم اس کی اسی باتوں پر رد کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ کیا یہ بات قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ مدثر میں آیات نمبر 4 میں کہ آپ لوگ اپنے کپڑوں کو صاف رکھے۔ رسول اللہ کی حدیث بخاری سے ہم لوگوں نے آپ کو پیش کیا، رسول اللہ کے پاس عورت آ گئی، اس کو اسی طرح طریقہ بتایا، لیکن یہ لوگ بولتے ہیں کہ کوئی بات نہیں۔ اب یہ ان لوگوں کی ایمان اور ان لوگوں کی اسلام ہے۔ اب یہ فقہ حنفی اس گندگیوں سے بھرا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایک بیان کروں گا، ایک ایک، لیکن اے دوستو، اے مسلمانوں، اے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں کے اوپر اس کتابوں کا ایک بار وزٹ کرنا لازم ہے، ایک بار اس کتابوں کا دیکھنا لازم ہے۔ ایسے نہیں کہ کل کہے کہ طارق سلفی نے جھوٹ بولا ہے، محمد طارق سلفی نے جھوٹ بولا ہے۔ اللہ کی قسم، میں اللہ کی قسم کہہ کر یہ بات کرتا ہوں، اگر میری باتوں میں کسی نے جھوٹ ثابت کر لیا کہ میں نے اپنے پیٹ سے یہ بات ہی کیا ہے، اللہ کی قسم میں سعودیہ میں رہتا ہوں، کسی دوسری جگہ میں نہیں ہوں، جو بھی میرے قریب ہے آ جائے اور میری زبان کاٹ لینا۔ ابھی دوسرے مسئلے کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سورۃ المائدہ یعنی 90 نمبر آیات میں فرماتے ہیں، سورہ مائدہ یعنی 90 نمبر آیات میں اللہ رب العالمین شراب کی حرمت بیان کرتے ہیں کہ شراب یہ جو ہے نا، یہ ایک حرام چیز ہے، صحیح نہیں ہے، اس سے آپ لوگ دور رہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ عمل شیطان ہے، یہ شیطان کے عمل ہے، شراب پینا، شراب اس طرح معاملے کرنا، شراب شیطان کا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو دور کہنے کے لیے بولتا ہے کہ آپ لوگ شراب سے دور رہیے۔ اور بخاری میں حدیث آیا ہوا ہے، بخاری میں حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 5581 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب اس طرح لوگ، اس طرح قوم نکل جائیں گے کہ وہ لوگ یعنی ریشم کے کپڑے پہنیں گے، اور دوسری بات یہ لوگ شراب پئیں گے، لیکن شراب کا نام چینج ہوگا، شراب کا نام دوسرا ہوگا، شراب کو شراب نہیں کہا جائے گا، شراب کو دوسرا نام رکھ کے شراب کو پیے گا۔ اب اس کا نام رکھے گا مثال کے طور پر ٹنڈائی، جس کو ٹنڈائی بولتا ہے، اس طرح اس کا نام رکھے گا روحفزہ، مثال دیتا ہوں، یا اس کا نام رکھے گا فینٹا، اس طرح کوئی نام رکھ دے گا اس کا۔ جو مسلمان اس کو سوچے گا کہ یہ حلال ہے، وہ یعنی اس پر نام اس طرح چیزوں کا رکھ دے گا کہ وہ حلال ہوگا، لیکن اصل میں وہ چیز حرام ہوگا، وہ شراب ہوگا، لیکن اس کے اوپر نام اس طرح لگا دے گا، نام یعنی ٹھاپا اور لیبل اس طرح لگا دے گا کہ وہ حرام ہوگا، وہ شراب ہوگا، لیکن اس کا نام چینج ہو کے مسلمانوں پر پلایا جائے گا، اور مسلمان بھی خوبصورتی سے اس کو پئیں گے، نعوذ باللہ۔ اب دیکھو یہ بات قرآن میں بھی آیا ہے، سورہ مائدہ 90 نمبر آیات میں نے آپ لوگوں کو بتایا، دوسری یعنی حدیث بخاری کا میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا، لیکن یہ لوگ بولتا ہے کہ نہیں، جو بھی قول، جو بھی آیات ہمارے مذہب کے خلاف آتا ہے ہم اس کو نہیں مانیں گا، یا اس کو اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے موافق بنائے گا، یا اس کا معنی اس طرح کرے گا کہ وہ ہمارے مذہب کے موافق ہو جائے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام اسی صحیح بخاری میں فرماتا ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے شراب حرام ہے، 5 چیزوں سے بنائی ہوئی شراب حرام ہے، اور 5 چیزوں سے شراب ثابت ہوتا ہے، یعنی 5 چیزوں سے شراب بنایا جاتا ہے، جائے شراب انگور کا ہو، یا جائے شراب یعنی کھجور کا ہو، یا یعنی شراب یعنی اسد کا ہو، جیسے شاد کا ہو، یہ چیزوں سے شراب حرام ہے، اس سے بنائے جاتے ہیں، لیکن یہ وہ شراب ساری حرام ہے جو ان چیزوں سے بنائے جاتے ہیں۔ یہ جائے جتنی بھی چیز ہے، یہ اگر اس سے شراب بنایا جائے تو بالکل اصل شراب کی طرح اثر رکھتا ہے، یعنی انسان کی عقل بیچ سے چلا جاتا ہے، انسان کی شعور ختم ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ انسان کو پھر اچھی اور برائی کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔
جب یہ پی لے تو اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں اچھائی کر رہا ہوں یا برائی کر رہا ہوں۔ ابھی ہم لوگ آتے ہیں حضرات کی طرف کہ ہمارے حضرات کیا کہتا ہے، یعنی فقہ حنفیہ کے حضرات کیا بولتے ہیں۔ ہدایہ آخر صفحہ نمبر 493 میں فرماتے ہیں، یہ لوگ بولتا ہے کہ ہر وہ چیز جو یعنی وہ شراب جو گندم سے بنایا جائے یا انگور سے بنایا جائے یا یعنی شاد اصل سے بنایا جائے، اگر اس طرح شراب کوئی پی لے اور اس کو نشہ بھی لگ جائے تو کوئی حد نہیں ہے اس آدمی کے اوپر۔ ابھی آپ لوگ دیکھ لیجئے قرآن اور حدیث کے خلاف باتیں، واللہ العظیم ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے اس باتوں کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ حرام ہے، رسول اللہ حدیث میں فرماتا ہے کہ حرام ہے، لیکن ان لوگوں کی کتابیں یہ بولتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اس آدمی پر کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں، اپنے آپ سے بنایا ہوا دین ہے یہ، نعوذ باللہ۔ ابھی لوگ شراب نہیں پئیں گے، ابھی لوگ نشے نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ ان لوگوں نے راستے کھول دیے ہیں، ان کو زنا کا راستہ کھول دیا، یعنی چوری کا راستہ کھول دیا، شراب کا راستہ کھول دیا، حد نہیں ہے۔ تو پھر تمہارے دین میں ہے کیا چیز، تم ہمیں یہ بتائیے۔ اب دیکھو اللہ اور رسول کیا فرماتے ہیں، رسول اللہ کہتا ہے کہ یہ نجس ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ عمل شیطان ہے، لیکن یہ لوگ بولتا ہے کہ اس آدمی پر کوئی حد نہیں، اگر کسی نے پی لیا کوئی بات نہیں۔ ہدایہ آخر صفحہ نمبر 493۔ یہ لوگ اسی لیے یہ بات کرتا ہے۔ ارشاد القاری شیخ رشید احمد گنگوئی اپنے کتاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 412 میں فرماتے ہیں، بولتا ہے کہ لوگ ہمیں قرآن اور حدیث ذکر کرتا ہے، یعنی قرآن اور حدیث کے باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے یعنی مقلد کے لیے، مقلدین کے لیے جس کے گلے میں تقلید کا قلعہ پڑا ہوا ہے، تقلید کا پٹی پڑی ہوئی ہے، اس کے لیے اپنے امام کا قول کافی ہے۔ اپنے امام کے بغیر وہ کسی بھی بات پر عمل نہیں کر سکتا، نہ آیات پہ، نہ حدیث پہ، نہ رسول اللہ کی کوئی ارشادات پہ، نہ اللہ رب العالمین کی فرمان پہ، کسی بھی چیز پر عمل نہیں کر سکتا مقلد کے لیے اپنے امام کا قول کافی ہے بس۔ کہتا ہے کہ مقلد کے لیے اپنے امام کا قول حجت اور دلیل ہے، اس کے سوا نہ قرآن اور نہ حدیث مقلد کے لیے دلیل ہے، بس صرف مقلد کے لیے دلیل کیا چیز ہے، اپنے امام کا قول، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل قرآن اور حدیث ہے۔ یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، جو بات ہمارے قرآن یعنی ہمارے امام اور ہمارے مذہب کے خلاف آ جائے ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے امام نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بولا ہے۔ یہ لوگ بولتا ہے کہ امام صاحب کے لیے کسی بھی ٹائم اشتباہ نہیں ہے، امام صاحب سے کبھی بھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ ابھی اگر آپ اس کے سامنے بتا دیجئے کہ اے صحابی، یعنی مثال کے طور پر فلانی صحابی کو یہ حدیث نہیں پہنچا، تو آپ کے ساتھ خوشی خوشی مان لیں گے اور یہ کہے گا کہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، نہیں پہنچا ہوگا۔ لیکن اگر تم اس کے سامنے یہ بتا دو گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حدیث نہیں پہنچا، اللہ کی قسم لڑائی کر لے گا تمہارے ساتھ، لڑائی پہ کھڑا ہو جائے گا، تمہاری موت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ کی قسم آپ لوگوں پر رجوع لازم ہے۔ ان کتابوں کو دیکھ لیجئے، ان کتابوں کو ہم نے دیکھا ہے، ان کے یہ سارے حوالے، یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، یہ سارا ہم نے دیکھا ہے، یہ سارے ہم نے دیکھے ہیں یہ گندگی، اسی لیے ہم نے فقہ حنفی کو چھوڑا ہے اور قرآن اور حدیث کو اپنے سینے سے لگایا ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بات شیخ رشید احمد گنگوئی کی، یہ بات جلد نمبر 1 ارشاد القاری شیخ رشید احمد گنگوئی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 412 میں یہ بات لکھی گئی ہے، آپ لوگ جا کے دیکھ لیجئے اس بات کو، کتنی خطرناک بات ہے۔ ایک آدمی کے لیے قرآن اور حدیث دلیل نہیں ہوگا اور اس کے لیے اپنے امام کا قول دلیل ہوگا؟ کیا یہ دین امام نے لے کے آیا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام پر نازل ہو گیا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اب اللہ رب العالمین اپنی کتاب قرآن عظیم الشان میں ایک بات کر لے گا، اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ چیز حرام ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرما دے گا یہ چیز حرام ہے، یہ چیز مباح ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، لیکن یہ لوگ مکمل اس کا خلاف کرے گا، مکمل 100 میں 10% بھی نہیں ہے کہ بچ جائے، 100 لوگ یہ لوگ خلاف کرتے ہیں اس کا۔ کیوں کرتے ہیں اس طرح؟ کیوں اللہ اور رسول کے سامنے کھڑے ہوتے ہو؟ یہ ظالموں قیامت کے دن اللہ کے سامنے نہیں جانا ہے کیا؟ جب ہم لوگ اس کے بعد سامنے بول دیتا ہے تو ہمیں گالیاں دیتا ہے، ہمیں کہتا ہے کہ نہیں فقہ کامل ہے، فقہ میں کوئی ایسی غلط بات نہیں۔ جب فقہ میں یہ بات نہیں ہے تو یہ کدھر سے آ گئے؟ ہم کدھر سے یہ باتیں بول رہے؟
जाके अपनी किताबों का विजिट कीजिए, अपनी किताबें देख लीजिए, इस गंदगी से भरी हुई है। तुम्हारा फ़िक़्ह तुम्हें मुबारक, हमारे लिए अपना कुरान और हदीस काफ़ी है। अच्छा, मैं ज़्यादा शरह नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अभी भी मैं आप सबसे माज़रत चाहता हूँ, इतना ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन मैं क्या करूँ, अब मजबूरी है। और मैं अल्लाह की कसम मैं सबसे माज़रत चाहता हूँ, ये बातें मेरे मुंह पर बिल्कुल नहीं आता, लेकिन क्या करें, हम लोग मजबूर है। और ज़िद्दी उलमा ने हम लोगों को मजबूर कर दिया इस तरह बातें करने पर। जो हमारे कुरान और हदीस, जो हमारे यानी उलमा के पीछे बातें करते हैं, हमारे बड़े बड़े उलमा, शेख अबू हसन, शेख अमीनुल्लाह अल-बिशारी हफ़िज़हुल्लाह, शेख जलालुद्दीन जैसे बड़े बड़े उलमा, इनके पीछे ये लोग बातें करते हैं। अल्लाह की कसम ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। वो तो बड़े बड़े उलमा, वो तो रद्द नहीं करते, वो तो इस बातों को देखते भी नहीं है, इसीलिए नहीं बोलते कि आप लोग शर्मिंदा हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह की कसम हम कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे। मोहम्मद तारिक सलफ़ी तो कभी भी नहीं छोड़ेगा आप लोगों को। एक एक बात को, एक एक बात तुम्हारे सामने रखेगा, तुम्हारे आंखों के सामने रखेगा इस तरह। अभी आप लोग हो, उसके बाद बरेली है, उसके बाद सेपी है, उसके बाद सब पर इंशाल्लाह अपना फायरिंग करेंगे, इस तरह नहीं छोड़ेंगे। ये बातें तुम्हारी ऊपर इस तरह लगते हैं जैसे एटम बम की तरह लगते हैं। तुम्हारी घर की बातें हैं, तुम्हारे घर से निकाली हुई बातें हैं। जाओ देख लीजिए इन बातों को देख लीजिए और मोहम्मद तारिक सलफ़ी की बातों को गलत साबित कर दीजिए। इंशाल्लाह बाद में देखेंगे बिइज़्निल्लाह। अगर गलत साबित कर लिया तो आके मेरा ज़बान काट दीजिए और मेरा सर काट दीजिए, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं बोलूँगा। ये ज़िद्दी उलमा है, ज़िद्दी उलमा हमारे उलमा के पीछे बातें करते हैं। कभी हमको खवारिज बोलता है, कभी हमको विक्टोरी बोलता है। ये गाडरी लोग हैं सारे, ये सारे कबाड़ी लोग हैं और सारा अपना कबाड़ बेचता है सारा दिन, और फिर अहले हदीस के ऊपर रद्द करता है। अरे आओ अहले हदीस की बातें तो सुनो। अहले हदीस तो तुम्हारे घर से निकली हुई बातें तुम्हें करेगा अल्लाह की कसम, और तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा जी, अभी आते हैं दूसरे मसले की तरफ। मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, अभी भी मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया। इंशाअल्लाह अभी दूसरे मसले की तरफ आते हैं। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, वल्लाहिल अज़ीम ये बातें मैं बिल्कुल नहीं बयान कर सकता, लेकिन मजबूरी से बयान करना पड़ता है। अच्छा जी, कहते हैं अगर इंसान मुजज़नी करे, यानी अपने खात से काम ले ले, यानी एक आदमी है, एक इंसान है, उन्होंने अपने खात को, अपने ख़ास अंदाम को, यानी ग़ज़ को, यानी जो इंसान की ख़ास अंदाम ज़कर होती है, ज़कर होता है, अगर उसको अपने हाथ में पकड़ के हिला दे उसको और अपनी शहवत को ठंडा कर ले, यानी इस्तिमनाह करे, इस्तिमनाह अगर इस तरह काम करे, अपने यानी साफ अल्फाज में बोल दूंगा, मुट मारे। और कौन सी हालत में पता है? नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह, रोज़े की हालत में। अगर एक आदमी अपने हाथ से काम ले ले रोज़े की हालत में, इसके लिए कि उसकी शहवत ठंडा हो जाए, तो उस आदमी पर कोई गुनाह नहीं है। नाऊज़ु बिल्लाह मिन फतावा काज़ी खान सफ़हा नंबर 28 जिल्द नंबर 1। नाऊज़ु बिल्लाह, कितना कुरान और हदीस के खिलाफ बात है, वल्लाह हमारे मुंह पर भी नहीं आते। अच्छा जी, दूसरे मसले की तरफ आता हूँ, बहुत माजरत के साथ बोलता हूँ। अच्छा जी, बोलता है कि अगर एक मर्द अपने दोनों ख़ास अंदाम को एक दूसरे के साथ रगड़ दे, यानी एक मर्द एक औरत के साथ, यानी एक औरत की शर्मगाह में अपना ख़ास अंदाम रगड़ दे उसके साथ, यानी मर्द अपने ज़कर ख़ास अंदाम और औरत अपनी फ़र्ज, इन दोनों को एक दूसरे के साथ रगड़ दे, इस आदमी पर कहता है कि उज़ू नहीं है। फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफ़हा नंबर 13। अगर इस आदमी से पानी भी निकल जाए, यानी मनी, अगर इन दोनों ने एक दूसरे के साथ इस तरह काम कर लिया, एक दूसरे के साथ रगड़ दिया, यानी मर्द का खास अंदाम और औरत का खास अंदाम आगे की तरफ से एक दूसरे के साथ रगड़ दिया, इन दोनों से पानी भी निकल गया, तो उस आदमी पर कोई उज़ू नहीं है। फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफ़हा नंबर 13। ये कौल किसकी है? इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी, ये उसका कौल है। फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफ़हा नंबर 13 में ये बात लिखी गई है। नाऊज़ु बिल्लाह, कुरान और हदीस के खिलाफ। नाऊज़ु बिल्लाह, फहाशी और औरियानी से भरा हुआ किताब। नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह। हम ये बात कहते हैं कि ये फ़िक़्ह तुम्हारी मुबारक हो, ये फ़िक़्ह आप लोगों को मुबारक हो, ये हनफी हो, ये बरेली हो, ये फ़िक़्ह आप लोगों को मुबारक हो। हमारे लिए हमारा साफ सुथरा दीन कुरान और हदीस काफ़ी है, जिसमें ना शक है और ना शोबा है, जिसकी दिन और रात रोशनी की तरह चमकते हैं। अच्छा जी, अभी आते हैं दूसरे मसले की तरफ।
اچھا جی، فرماتے ہیں اگر کوئی ایک شخص کسی عورت کے ساتھ زنا کر دے، یعنی لواطت جس کو بولتا ہے، اگر کوئی شخص کسی مرد کے یعنی امرأہ کے ساتھ کسی عورت کے ساتھ زنا کر لے، شہوت کر لے، یعنی اس کی آگے کی جگہ سے نہیں، جس جگہ پہ اللہ رب العالمین نے امر کیا ہے اس طرف سے نہیں، پیچھے کی طرف سے، دبر کی طرف سے، یعنی اپنے ایک عورت کے ساتھ ایک مرد پیچھے کی طرف سے مل جائے، نعوذ باللہ، میں بہت معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، یہ باتیں میرے منہ پر نہیں آتا لیکن بہت مجبوری سے کرنا پڑتا ہے، تو آپ لوگوں سے میں بہت معذرت چاہتا ہوں۔ یعنی اگر پیچھے کی طرف سے عورت کے ساتھ اس آدمی نے اس طرح کام کر لیا جو لوگ کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی ایک مرد نے اپنا خاص اندام عورت کی پیچھے کی طرف سے اس کے اندر کر دیا اور اس آدمی سے پانی یعنی اس کا انزال نہیں ہوا، یعنی اس آدمی کا پانی نہیں نکلا، منی نہیں نکلا، نہ عورت کی منی نکل گئی نہ مرد کی منی نکل گئی، تو اس دونوں کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہتا ہے ان دونوں کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی عورت کے ساتھ کسی مرد نے پیچھے کی طرف سے مل گیا اور اس کے دبر میں اپنا خاص اندام ڈال دیا اور اس کا انزال نہیں ہوا، اس کا منی نہیں نکلا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 205، دیکھ لیجئے خود یہ باتیں، ابھی آپ لوگ خود ہی سوچ لیجئے، ایک مرد اور ایک عورت اس طرح کام کرے گا، نعوذ باللہ، اس کا یعنی صرف فقط اس کا پانی نہیں نکلے گا بس، اور ایک تو یہ کام بھی حرام کر رہا ہے جو پیچھے کی طرف سے ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا صرف پانی نہیں نکلے گا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ فقہ ان لوگوں کو مبارک ہو۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 205، آپ لوگ خود ہی دیکھ لیجئے، وزٹ کیجئے، رجوع کیجئے ان کتابوں۔ اچھا جی، ابھی دوسرے گلاب کی طرح مسئلوں کی طرف آتے ہیں، خوشبو کی طرح۔ لا حول ولا قوت، خوشبو نہیں ہے، گٹر کی گندگی سے بھی یہ غلیظ باتیں ہیں، نعوذ باللہ۔ چلو میں یہ مسئلہ بیان نہیں کرتا، خلی ولی کرو، یہ اس طرح ہے کہ گٹر سے بھی زیادہ گرا ہوا ہے، اللہ کی قسم یہ میرے منہ پر نہیں آتا، میں اس کو بیان نہیں کروں گا۔ دوسرے مسئلے کی طرف چلتے، اللہ کی قسم یہ باتیں میرے منہ پر نہیں آتے لیکن بس مجبوری کی وجہ سے کرتے، غیرت کی وجہ سے کرتے، قرآن اور حدیث کی غیرت کی وجہ سے کہ قرآن کیا بولتا ہے اور یہ ظالم لوگ کیا بولتا ہے۔ ارے وہ ظالم علماء جنہوں نے بڑی بڑی پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جاؤ گے، قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ گے، قیامت کے دن ابو بکر اور عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ، ان سب رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سامنا ہوگا۔ کیا آنکھیں دکھاؤ گے اپنے پیغمبر کو؟ کیا اپنے رسول اور اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ چلو اللہ اس دن پر آپ لوگوں کے ساتھ دیکھ لے۔ میں بار بار آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں، یہ بہت بے ادبی کی باتیں ہیں، یہ ہم نے کبھی بیان نہیں کیا، کبھی ہمارے منہ سے الحمدللہ کسی نے غلط بات نہیں سنی، لیکن مجبوری سے کرنا پڑتا ہے، تو پلیز 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 مجھے معاف کیجیے۔ اچھا جی، دوسرا مسئلہ کہتا ہے اگر بعض بدن کو یعنی انسان کے جسم کو نجاست پہنچ جائے، یعنی گندگی پہنچ جائے، یعنی نجاست یا کہیں گندے پانی، کہیں خون، کہیں دوسرا کسی یعنی کوئی گندا چیز اگر انسان کے بدن تک پہنچ جائے تو کیا کرے گا؟ نعوذ باللہ، کہتا ہے اگر یعنی انسان کی جسم کو کوئی نجاست پہنچ گیا، گندا پانی، غلیظ ٹٹی، ادھر ادھر گندی چیزیں اگر انسان کی جسم کو پہنچ گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہتا ہے اگر زبان کے ساتھ اس کو صاف کر دیا تو کوئی بات نہیں، وہ صاف ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45 میں خود یہ بات دیکھ لیجئے۔ دوسرا مسئلہ کہتا ہے اگر شراب پر کوئی وضو کر لے یا شراب پر کوئی غسل کر لے تو یہ جائز ہے۔ فتاوی عالمگیری الہندی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22، یعنی شراب، خرما کی شراب جو ہوتا ہے خرما، اگر اس کے اوپر کوئی یعنی غسل کر لے، اس کے اوپر وضو بنا دے نعوذ باللہ، تو اس کی وضو ہو جاتی ہے، اس کی غسل ہو جاتی ہے۔ فتاوی عالمگیری الہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22، خود ہی وزٹ کر کے دیکھ لیجئے۔ اچھا جی، دوسرے مسئلے کی طرف جاتے ہیں، چلیے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایک صفحہ، ایک ایک جلد اور ایک ایک کتاب سب بیان کرتا ہوں، اسی لیے کہ آپ لوگ خود ہی رجوع کر لیں اس کتابوں پر انشاءاللہ، اور مسائل ابھی میں جلدی بیان کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، کیونکہ ٹائم زیادہ خراب نہ ہو جائے، بولنے ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی مرد کے ساتھ یا کسی لڑکے کے ساتھ، مرد ہو یا لڑکا ہو جو بھی ہو، یا کسی مری ہوئی عورت کے ساتھ
لا حول ولا قوت. دیکھو نا پاکستان میں آپ لوگ کتنے عورتوں کے ساتھ، انہی عورتوں کے ساتھ بھی زنا ہوا ہے نعوذ باللہ، جو قبر میں پڑے ہوئے، جو میت ہوتے ہیں اسی کے ساتھ بھی لوگوں نے زنا کیا. ان لوگوں نے راستے کھول دیا. کہتے ہیں اگر اس کے ساتھ زنا کر لیا کسی نے اس طرح عورت کے ساتھ زنا کر دیا، یعنی جو عورت مری ہوئی ہے نعوذ باللہ، یعنی دوبر کی طرف سے کر لیا کسی عورت کے ساتھ زنا، پیچھے کی طرف سے کر لیا، فقط اس کا انزال نہیں ہوا، اس کا پانی نہیں نکلا. پہلے زندہ عورت کے ساتھ تھا، ابھی یہ مری ہوئی عورت کے ساتھ ہے. پہلے زندہ کے ساتھ تھا، ابھی مری کے ساتھ ہے نعوذ باللہ. بس صرف اس کا یعنی منی نہیں نکلا، اس کا پانی نہیں نکلا، اور پیچھے کی طرف سے بھی کر لیا، فقط یعنی دخول بھی ہو گیا. انہوں نے اپنا خاص اندام عورت کے اندر یعنی رکھ دیا، دخول بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، فقط منی نہیں نکلا، فقط پانی نہیں نکلا. تو اس آدمی پر کوئی غسل لازم نہیں ہے. فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 15. اچھا جی، دوسرے مسئلے کی طرف آتے ہیں. اچھا جی، فرماتے ہیں اگر کسی نے کتے کی چمڑے سے اپنے لیے جا نماز بنایا، یا دلوا جس کو بولتا ہے وہ بنایا، یا کسی نے یعنی پانی نکالنے میں جس پہ کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے نا، وہ چیز بنایا، ان تینوں میں سے کسی نے جا نماز بنایا، دلوا بنایا یعنی جاکٹ وغیرہ، یا کسی نے یعنی پانی نکالنے کے لیے وہ جس کو لوٹا بولتا ہے وہ بنایا، تو اس آدمی پر یعنی کوئی گناہ نہیں ہے، یہ جائز ہے. در المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38. دوسرا مسئلہ، ابھی دوسرے مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ اس میں یہ حضرت کیا بولتے ہیں. اچھا جی، اگر کتے کی بالوں سے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر کتے کی بالوں سے کسی نے اپنی سلوار کے لیے ناڑا بنایا، یعنی جس پر سلوار باندھا جاتا ہے، اگر کتے کی یعنی بالوں سے کسی نے سلوار کے لیے ناڑا بنایا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یہ کام جائز ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. فتاوی عالمگیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38. اچھا جی، دوسرا مسئلے کی طرف آتے ہیں. یعنی کوئی عورت، دوسرے مسئلے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے چاچا کی اجازت کے بغیر محرمات اور دوسری بات اپنی ولی کی اجازت کے بغیر، یعنی ان لوگوں کی اجازت کے بغیر، اپنے بھائی، اپنے باپ، اپنے چاچا، اپنا ولی، ان لوگوں کی اجازت کے بغیر، ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، اور عورت نے اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ نکاح کر لیا تو کوئی بات نہیں ہے، جائز ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 287. خود ہی رجوع کیجئے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک رحمہ اللہ بولتا ہے کہ یہ کام جائز ہے. ابھی خود ہی دیکھ لیجئے، عورتیں بھاگیں گی نہیں روزانہ گھروں سے عورتیں بھاگتی ہے نعوذ باللہ، روزانہ عورتیں گھروں سے بھاگتی ہے لوگوں کے ساتھ، یعنی بس جو جس کو پسند آ گیا اس کے ساتھ بھاگ گیا، جو جس کو پسند آ گیا. باپ اور ماں اور بھائی اور ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا. عورت جب دیکھو گی تو اس نے نکاح بھی کیا ہوگا. لا حول ولا قوت. رسول اللہ کہتا ہے حرام ہے، یعنی عورت اپنے مرد یعنی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا. یہ ظالم لوگ بولتا ہے کر سکتا ہے، کوئی بات نہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک رحمہ اللہ، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر الزام ہے. اس مسئلے میں رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث آیا ہوا میرے پیارے دوستو. عائشہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، فرماتے ہیں جو عورت اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے چاچا، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، یعنی ان لوگوں کی اجازت کے بغیر اگر کسی عورت نے نکاح کر لیا، کسی عورت کسی کے ساتھ بھاگ گئی، کوئی عورت اپنے بھائی اور اپنے باپ کی اجازت کے بغیر، فنکاحها باطل، تو اس کا نکاح جو ہے نا باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا نے 3 بار فرمایا ہے کہ اس کا نکاح باطل ہے جو اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتا ہے. یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی اپنی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے علیہ السلام. یہ لوگ بولتے ہیں کوئی بات نہیں اگر کسی کے ساتھ بھاگ گیا، کیا ہو گیا، کیا بڑی بات ہو گئی. اس کا ماں اور اس کے ماں باپ عزت کی وجہ سے مر جاتے، شرم کی وجہ سے اس کی آنکھیں جھک جاتے، لیکن کوئی بات نہیں. فقہ حنفی نے اجازت دے دیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی گناہ نہیں ہے ان لوگوں پر. نعوذ باللہ من ذالک. فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 287.
آپ لوگ خود ہی دیکھ لیجئے، کیا رسول اللہ کی حدیث کے خلاف نہیں ہے یہ بات؟ آپ لوگوں کے ذہن ہے بھائی، اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو عقل دیا ہے، شعور دیا ہے پورا، اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو کتنا بڑا عقل دیا ہے، الحمدللہ، کتنے ہوشیار لوگ ہو آپ، کتنے مسلمان اور دیندار لوگ ہو آپ، لیکن ان لوگوں کی یہ باتیں تو سن لیجئے نا۔ یہ ظالم لوگ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے رسول کے خلاف کرتا ہے، اللہ کی دین کے خلاف کرتے ہیں یہ لوگ، اللہ کے دین پر نہیں چلتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بولتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، یہ لوگ بولتے ہیں کوئی بات نہیں۔ فتاوی عالمگیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 287، آپ لوگ خود ہی جا کے دیکھ لیجئے۔ اچھا جی، دوسرا مسئلہ، اچھا جی فرماتے ہیں اگر کسی آدمی نے یعنی نماز میں رکوع نہیں کیا، یہ دوسرا مسئلہ ہے، اگر کسی آدمی نے نماز میں رکوع نہیں کیا تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 70۔ اچھا جی، دوسرا مسئلہ، ابھی لوگ نماز پڑھ رہے یعنی امام صاحب آگے ہے اور اس کے پیچھے مقتدی کھڑے ہیں، اگر کوئی مقتدی سلام پھیرنے سے پہلے یعنی نماز میں بات کر لے، یعنی نماز سلام پھیرنے سے پہلے کوئی مقتدی نے بات کیا، اس کی زبان سے باتیں نکل گئی تو اس کی نماز خراب نہیں ہوتی، اس کی نماز ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 71۔ اچھا جی، دوسرا مسئلہ، اچھا جی فرماتے ہیں اگر کوئی مقتدی یعنی نماز پڑھ رہا ہے اور تشہد کے بعد یعنی اتحیات کے بعد وہ اپنے آپ سے ہوا خارج کر لے، یعنی قصدن وہ آدمی اپنا ہوا چھوڑ دے، اپنا ہوا نماز کے اندر چھوڑ دے، تو یہ لوگ کہتا ہے کہ اس کی نماز پوری ہو گئی۔ کتاب بنیت مسلی صفحہ نمبر 123۔ ابھی آپ لوگ خود ہی سوچ لیجئے، کیا یہ باتیں قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہیں؟ یہ باتیں ہمارے اللہ اور رسول کے خلاف نہیں ہیں؟ یہ باتیں محمد رسول اللہ کے صاف ستھرا دین کے خلاف نہیں ہیں؟ کس بات پر روئیں گے ہم لوگ؟ کس بات پر سر پکڑ کر کے بیٹھیں گے؟ نعوذ باللہ، اس اندھیروں سے نکل جائیے میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، میرے مسلمان ماؤ، آپ لوگ اس اندھیروں سے نکل جائیے۔ کس اندھیروں کے اندر پڑے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا جی، دوسرا مسئلہ، اچھا جی فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے 4 بیویوں سے زیادہ یعنی کسی نے 5 کر لیا، 6 کر لیا، اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ کام کرنا حرام ہے رسول اللہ کے دین میں، یعنی کسی آدمی کے 4 بیویاں ہیں، انہوں نے 4 کی جگہ 5، 6، 7 کر دیا، اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ کام کرنا حرام ہے، تو کوئی بات نہیں، اس آدمی پر کوئی یعنی کوئی گناہ نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 148۔ اچھا جی، دوسرا مسئلہ، اچھا جی اگر کسی نے کسی عورت کو کرائے پر لے لیا، نعوذ باللہ من ذالک، واللہ یہ باتیں میرے منہ پر نہیں آتی لیکن بڑی مجبوری سے کرنا پڑتا ہے، اگر کسی آدمی نے ایک دن یا ایک رات کے لیے کسی عورت کو کرائے پر لے لیا، یعنی کرائے پر لے لیا زنا کرنے کے لیے، آدمی کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کام کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، یعنی گناہ ہے، اور ان کو یہ پتہ بھی تھا کہ یہ کام کرنا گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اللہ اور رسول کے دین میں جائز نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، اس آدمی پر نہ کوئی حد ہے نہ کوئی گناہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے پیسے دیے ہیں، اپنے پیسوں سے اس عورت کو لیا ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 148، فتاوی قاضحان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 468۔ ابھی آپ لوگ خود ہی دیکھ لیجئے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں نے یہ پورا بیان انشاءاللہ سن لیا ہوگا، یہ کتنے حوالے، اور انشاءاللہ تیسرے پارٹ کا انتظار کیجئے، تیسرے پارٹ میں اس سے بھی زیادہ غلیظ باتیں ہوں گی، اور میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں بہت زیادہ دل کی گہرائیوں سے، اللہ کی قسم یہ باتیں میرے منہ پر بالکل نہیں آتے، لیکن کیا کرے، ہم مجبوری سے یہ باتیں کرنا پڑتا ہے، ان ظالموں کو جواب دینا ہوگا، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین کے سامنے جانا ہے، تو میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ یہ جتنے بھی حوالے، کم سے کم 20 سے زیادہ حوالے میں نے آپ لوگوں کو دے دیا، انشاءاللہ 60 سے 70 مسائل میں آپ لوگوں کے سامنے اس طرح رکھوں گا جو بالکل صراحتاً قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اس کے بعد آئیں گے بریلیوں کے اوپر، اس کے بعد آئیں گے سیفیوں کے اوپر، جتنے بھی قرآن اور حدیث کے خلاف باتیں ہیں ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ۔ تو میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی بھی آپ لوگوں کے ساتھ ٹائم ہے
نکل جاؤ پتلی گلی سے، ورنہ محمد طارق سلفی کی بمبار سے کبھی نہیں بچو گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کے لیے دعا کرتے کہ اللہ رب العالمین آپ سب لوگوں پر ہمارے ساتھ رحم کیجئے، اللہ رب العالمین آپ سب پر یعنی جنت الفردوس دے دے، اور اللہ ہم سب کو حق کی توفیق بیان کرنے کی توفیق اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ انشاءاللہ تیسرے پارٹ کا انتظار کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔